بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ وہ ہے القلب اذا امتلأ بشیء، جب دل ایک چیز کے ساتھ بھر جائے، لم یبق فیہ متسع لغیری، تو اس میں کسی اور کے لیے وسعت نہیں بچتی۔ گویا کہ دل جو ہے اس میں ایک ہی چیز بھری جا سکتی ہے۔ جب ایک چیز بھر جائے گی پھر اور کے لیے جگہ نہیں ہوگی، یا اس میں دنیا آ سکتی ہے، یا اس میں آخرت آ سکتی ہے، یا اس میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے، یا مخلوقات کی محبت آ سکتی ہے۔ دل جو ہے وہ ایک چیز کے ساتھ بھر گیا پھر غیر کے لیے وسعت نہیں بچے گی۔ کہتے ہیں والقلب ان مُلِئ بحب الباری، دل اگر اس کو بھر دیا جائے اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، لم یتسع، تو نہیں وہ وسعت رکھتا للشغل بالاغیار، غیروں کے ساتھ مصروف ہونے کی۔ جو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے پھر وہ غیروں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، پھر اس دل میں غیروں کا خیال بھی نہیں آتا، پھر وہ دل ہر وقت اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں فلاں شخص جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، میں جبرائیل میرا بھی محبوب ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ دل اگر اللہ کی محبت سے بھر گیا پھر غیروں کی جگہ اس میں نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس دل کے ٹکڑے کی یہ ہزار، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ہر ایک پہ دل آ جائے، ہر ایک پہ دل ہار بیٹھے انسان، ایسا نہیں۔ جب دل اللہ کے بارے میں اللہ کی محبت سے بھر گیا پھر دنیا نہیں ہے، اور اگر دنیا سے بھر گیا پھر اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ وعکسہ بعکسہ، اور اس کا عکس اس کے عکس کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر اللہ کی محبت سے بھرا ہے پھر دنیا نہیں، اگر دنیا سے بھرا ہے پھر اللہ کی محبت سے نہیں۔ اذ ما جعل، کیونکہ نہیں اس نے بنایا لرجل، کسی آدمی کے لیے، قلبین، دو آدمی، دو دل، کس نے بنایا؟ رب الناس، لوگوں کے رب نے۔ اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے دل میں دو کی جگہ نہیں رکھی، یا کسی آدمی کے پیٹ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ اور یہ قرآن کریم کے ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے بالکل یہی الفاظ بیان کیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا رکھ رکھاؤ بھی انسان رکھے اور اللہ کو بھی راضی کرتا رہے، ایسا نہیں۔ اگر اللہ کی رضا چاہیے پھر دنیا کی فکریں چھوڑ دیں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ دنیا والے ناراض ہو رہے ہیں، پھر یہ دیکھیں میرے رب کی رضامندی کیا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کر لیتا ہے پھر اللہ اس بندے کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا یہ مفہوم، من ترک شیئا للہ عز وجل عوضہ اللہ بما هو خیر منہ، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اس کو بدلے میں کچھ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت کو جگہ دیں، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھریں۔ من وجہ القلب، جو متوجہ کر لے اپنے دل کو، الی مولاہ، اپنے آقا کی طرف، اپنے مولا کی طرف، بکل ہی، دل کے تمام اجزاء سمیت، انصرف عن سواہ، پھر وہ باقیوں سے پھر جاتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے دی پھر وہ دل باقیوں سے ہٹ جائے گا، اور اگر دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ انسان دنیا کے لیے جیے، دنیا کا بندہ بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو ہی نہ، تو یہ اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح کے لیے یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم و دینار کا بندہ ناکام و نامراد ہو گیا جس کے دل میں دنیا بھر گئی۔ اور کہیں فرمایا کہ آدم کا بیٹا، اس کی دنیاوی چاہت ایسی ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لاشتہا ان یکون لہ آخر، اگر آدم کے بیٹے کو دو سونے کی بری ہوئی وادیاں مل جائے، یہ پھر بھی چاہے گا کاش کہ مجھے ایک اور مل جائے، یہ پھر اور کی طلب میں رہے گا۔ ولا یملأ فاہ الا التراب، اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا آ جائے تو دل پھر دنیا کے بارے میں بھر جائے، پھر اسے حاجت نہ رہے۔ جتنی دنیا آتی جائے گی اتنا ہی دل پریشان بھی رہے گا، تنگ دست اور محتاج بھی ہوتا جائے گا، بخل کی طرف میلان بڑھتا جائے گا، دل کی بیماریاں لگتی جائیں گی۔ اس لیے دنیا کا مل جانا یہ دل کی خیر نہیں۔ میں کہ یا ربی، پھر آخر میں دعا، اے ہمارے رب، وجہنا الیکا، ہمیں متوجہ کر لے اپنی طرف، وصرف قلوبنا، اور پھیر دے ہمارے دلوں کو، ہم من سواک، جو بھی تیرے علاوہ ہیں ان سے اپنا ہمارا دل پھیر دے، یا حفی، اے ڈھانپنے والی ذات، یعنی اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، ہم جئیں تو تیرے لیے، ہم نہ جئیں تو بھی تیرے لیے، کسی کو ملے تو تیری خاطر، نہ ملے تو بھی تیری خاطر۔ بلکہ بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے محبت نہیں کرتا تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے۔ جس بندے نے اپنی زندگی ایسی بنا لی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس لیے اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، ہم تیری راہوں کے راہی بن جائیں، ہمارا دل ہر ایک سے پھیر کے اپنی طرف کر لے۔